السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک پراسرار قوتوں والی مقدس انگوٹھی کے بارے میں۔ ایک ایسی انگوٹھی کہ جس سے نہ صرف انسان اور حیوان بلکہ جنات بھی قابو میں آ جاتے ہیں۔ اس انگوٹھی میں چھپے راز کی حقیقت آخر کیا ہے؟ یہ انگوٹھی کس برگزیدہ ہستی کو ملی تھی اور قیامت سے پہلے یہ کس کو ملے گی؟ یہ سب باتیں ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم مقام و منزلت سے نوازا گیا تھا۔ آپ نہ صرف اللہ کے نبی تھے بلکہ زمین کی سب سے بڑی اور وسیع سلطنت کے مالک بھی تھے۔ تمام مخلوقات، انسان، جانور، چرند پرند اور حتیٰ کہ جنات بھی آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلا کرتی تھی اور آپ کا تخت ہوا میں پرواز کیا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے اور آپ کے پاس جنات کا ایک عظیم لشکر تھا۔ ناظرین، چند روایات کے مطابق اللہ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی عطا کی گئی تھی جسے خاتم سلیمانی اور مہر سلیمانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس انگوٹھی کو پہن کر آپ اپنی وسیع حکومت اور سلطنت کو نہایت آسانی سے چلایا کرتے تھے، اور آپ کی اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ تمام مخلوقات اس انگوٹھی کی طرف کھینچے چلے آتے تھے اور وہ آپ کے تابع تھے۔ اس انگوٹھی میں ستارے جیسی چمک اور کستوری جیسی خوشبو تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس زمین پر جنت سے لائے تھے، اور اس انگوٹھی پر جو نگینہ لگا تھا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک خاص مہر بھی لگی تھی، جبکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس نگینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا، اور اس کلمے کی برکت سے ہی تمام جن و انس حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع و فرما بردار تھے۔ آپ اپنی حکومت کے تمام معاملات اسی انگوٹھی کے ذریعے چلایا کرتے تھے، اور جب کبھی بھی وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھوں میں نہ ہوتی تو آپ کو سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلاء جاتے تو اس پاک انگوٹھی کو اتار دیا کرتے تھے، لہٰذا ایک دن جب آپ بیت الخلاء گئے تو سخر نامی ایک جن نے آپ کی اس مقدس انگوٹھی کو چرا لیا اور حضرت سلیمان کی شکل و صورت اختیار کر کے آپ کے تخت پر قابض ہو گیا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور آپ اپنے ہی ملک میں اجنبی کی طرح غربت کی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن کچھ دنوں بعد جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزراء اور ساتھیوں کو یہ اندازہ ہوا کہ ان پر حکومت کرنے والا دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ ان کا ایک ہم شکل اور ایک بہروپیہ ہے، تو انہوں نے اس جن کے سامنے توریت کی آیتوں کی تلاوت کی، جسے سن کر سخر جن وہاں سے بھاگ نکلا اور اس نے سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کے حکم سے اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا، لہٰذا جب ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اس سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو وہی مچھلی آپ کے جال میں پھنسی، اور جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو فوراً اس انگوٹھی کو پایا، لہٰذا آپ نے اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں ڈال لیا، اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ حکومت و بادشاہت واپس مل گئی۔ تخت حکومت سنبھالتے ہی آپ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ اس سخر جن کو، جو ایک سرکش مخلوق ہے، یہ جہاں کہیں بھی ہو اس کو گرفتار کر لیا جائے، لہٰذا اسے قید کر لیا گیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے لوہے کے صندوق میں بند کر دیا اور اس صندوق کو سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیا، اور قیامت تک وہ جن اسی صندوق میں قید رہے گا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی وہ انگوٹھی کہیں غائب ہو گئی، اور وہ انگوٹھی کس کے پاس پہنچی اور کہاں گئی اس کا کوئی شاہد نہیں ملتا۔
بعض علماء اس واقعے کا انکار کرتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت و بادشاہت کی وجہ وہ انگوٹھی نہیں تھی، بلکہ حکومت انہیں اللہ نے اپنے فضل خاص سے عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر علماء کرام نے اس واقعے کو من گھڑت قرار دیا، اور بہرحال حقیقت کا علم صرف اللہ کو ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہودیوں کی جماعت نائٹ ٹیمپلرز نے بیت المقدس کے اندر خفیہ سرنگ کھودی تاکہ اس انگوٹھی کو تلاش کیا جا سکے اور اس دنیا پر یہودیوں کی حکمرانی دوبارہ قائم کی جا سکے، لیکن وہ اس تلاش میں ناکام رہے۔ 20ویں صدی میں اسرائیل بننے کے بعد سے لے کر آج تک یہودی اس انگوٹھی کی تلاش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اسرائیل کے پرچم میں 5 کونوں والا ستارہ ہے جسے سٹار آف ڈیوڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بھی دراصل اس سلیمانی انگوٹھی کا نقشہ اور مہر ہے۔ یہودیوں کے مطابق چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نسلاً یہودی تھے، لہٰذا وہ انگوٹھی یہودیوں کی ملکیت ہے۔ لہٰذا یہودی اس انگوٹھی کو ڈھونڈنے کے لیے سائنسدانوں اور نجومیوں سے مدد حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ انگوٹھی نہ ہی آج تک یہودیوں کو ملی اور نہ ہی کبھی ملے گی۔ اب روایتوں کے مطابق قیامت کے قریب سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے پاس بھی ایک انگوٹھی ہوگی، لیکن وہ سلیمانی انگوٹھی نہیں بلکہ ایک شیطانی انگوٹھی ہوگی، جس کے ذریعے دجال جادوئی طاقت حاصل کر کے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا دجالی انگوٹھی سے مقابلے کے لیے اس وقت سلیمانی انگوٹھی کا ظہور ہوگا، اور جو بھی دجال سے مقابلہ کرے گا سلیمانی انگوٹھی اسی شخص کے پاس ہوگی، اور آخر میں فتح بھی اسی شخص کے مقدر میں ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجیے، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔